الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا وانزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن والسلوى من اور سلوہ کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو رزقناکم ہم نے دی تمہیں وما ظلمونا اور انہوں نے نقصان نہیں کیا ہمارا ولیکن اور لیکن کانو رہے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے اور لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب قلنا ہم نے کہا ادخلو داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں فکلوا پس کھاؤ منہا اس سے حیث جہاں سے شئتم تم چاہو رغدن فراغت کے ساتھ وادخلوا الباب اور داخل ہونا دروازے سے سجدن جھکتے ہوئے وقولو اور کہتے جانا خطۃ معافی نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید اور یقیناً ہم زیادہ دیں گے المحسنین اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو فبدل الذین پس تبدیل کر لی الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات بس تبدیل کر لی ظالموں نے بات ان لوگوں نے جو ظلم کیا غیر خلاف الذی اس کے قیلہ جو کہی گئی تھی لہم ان سے فانزلنا تو ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے
بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو نافرمانیاں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات اور بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا ذکر جاری ہے۔ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں آئے، بحر قلزم کو عبور کر کے، اور فرعون ڈوب گیا اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے وہاں تو ان کے لیے کوئی مکان اور نہیں تھے، آبادی تو نہیں تھی، صحرا تھا، حتیٰ کہ خیمے بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ابر آلود کر دیا، اس پر بادل چھائے رہے، جس کی وجہ سے دھوپ کی شدت سے وہ بچ گئے، وگرنہ ان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ خوراک کی جب ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا بھی انتظام کیا، اور وہ اس طرح کہ رات کو شبنم کے ساتھ یہ دھنیے کی جو دانہ ہوتا ہے، اس کے برابر آسمان سے ایک چیز نیچے اللہ تعالیٰ اتارتا، اور یہ صبح جب اٹھتے تو پتوں پر اور زمین پر یہ جمی ہوئی جو ہے نا ان کو ملتی، اور اس کی چپاتیاں بنا لیتے اور اس کو کھاتے، انتہائی میٹھی بھی ہوتی اور لذیذ بھی۔ اور شام کو بٹیر کی طرح کے کوئی پرندے یا بٹیر ایک کثیر تعداد میں ساحل سمندر کی طرف سے آتے اور بالکل ان کے پاس آ جاتے، اور آسانی کے ساتھ ان کو وہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ذبح کر کے ان کو بھون لیتے۔ تو انسان کی طبیعت ہے نا، میٹھا بھی کھانا چاہتا ہے اور ترش بھی، تو دونوں ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں اسی لیے تو دنیا میں اتاری ہیں نا، کہ ان کو استعمال کیا جائے۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی نعمتوں سے اجتناب کیا جائے۔ دنیا کی نعمتیں اگر حلال طریقے سے ہوں تو انسان کی پرہیزگاری پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتی، صرف یہ کہ اسراف ان میں نہ ہو اور ہوں حلال طریقے سے۔ یہ انسان کا تقوی اور پرہیزگاری حرام سے خراب ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جب اللہ تعالیٰ نعمتیں آدمی کو دے اور آدمی ان کو استعمال کرے، اور اس کے اثرات اس کی جسم پر، اس کے لباس پر، اس کے کھانے پینے پر، اس کی سواری اور گھر پر جب نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے نعمتیں دی اور دولت دی اور ان کو استعمال نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں کھاؤ، پیو، پہنو، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، سرکش اور باغی نہ بنو، یہ مطالبہ ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل سے بھی کہا کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا کہ انہوں نے ہماری نعمتوں کے بدلے میں جو ناشکریاں کی تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے، اپنے ہی نقصان کرتے رہے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دنیا سے رحلت کے بعد کا ہے، اگر جس کے بعد واقعات آ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تاریخی واقعات عبرت، تعلیم اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ان کی جو زمانی ترتیب ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ پہلے کون سا واقعہ ہوا، پھر کون سا ہوا، پھر کون سا ہوا۔ جس طرح قصوں میں ہوتا ہے نا، کہانیوں میں ایک ترتیب کے ساتھ واقعہ چلتا ہے، قرآن اس طرح نہیں بیان کرتا۔ بعض اوقات بعد والے واقعے کو پہلے بیان کر لیتا ہے اور پہلے والے کو بعد میں بیان کر لیتا ہے، یعنی جس موضوع کے مطابق، جس مقصد کے لیے قرآن واقعات لاتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ ان کو پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو واقعہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا نہیں، اکثر مفسرین کے نزدیک یوشع بن نون، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ فلسطین پر تم حملہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، اور اس پر وہاں تمہارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، کیونکہ فلسطین اور شام انتہائی زرخیز علاقے ہیں۔
تو بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اب 40 سال تک اسی صحرا کے اندر، جس کو اب بھی میدان تیہ کہتے ہیں، تیہ کا معنی ہوتا ہے یتیہون سے کہ گردش کرنے والا، اللہ نے ایسا 10-12 میل کا میدان ہے، اسی میں یہ گردش کرتے رہے، صبح چلتے 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 شام کو جاتے اور پھر واپس آتے تو ادھر ہی ہوتے جہاں سے، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو کر دیا کہ وہ اسی کے اندر ہی گردش کرتے کرتے 40 سال گزر گئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا نا اذهب انت وربک وقاتلا، سارے مر گئے، جو مصر کی غلامی کے اندر جنہوں نے پرورش پائی تھی۔ اب وہ جو اس صحرا کے اندر پیدا ہوئے وہ جوان ہو گئے اور ایک نئی نسل تیار ہو گئی۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، تو یوشع بن نون کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھے جہاد کے لیے۔ بیت المقدس کے ساتھ ہی ایک شہر تھا جس کا نام اریخا یا یریخو ہے، سب سے پہلے اس کو فتح کیا، اس کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جس شہر کے اندر داخل ہونے کا ذکر آ رہا ہے تو یہ اریخا ہے، بعض کہتے ہیں بیت المقدس ہے، دونوں جڑے ہوئے تھے، جس طرح ہمارے یہاں پنڈی اور اسلام آباد جڑے ہوئے ہیں نا، تو بعض اوقات ایک آدمی پنڈی بھی جاتا ہے تو کہتا ہے میں اسلام آباد گیا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کون سا شہر تھا۔ قرآن نے نام بھی اس لیے نہیں لیا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی کون سا شہر تھا اور کس طرف تھا، اصل چیز تو اس کے اندر عبرت ہے، وہ حاصل کرنی چاہیے، اسی قرآن نے بھی نام نہیں لیا۔ کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، فراغت کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر فتح ہو چکا تھا، اب اس میں داخل ہونے کی دیر تھی۔ قریۃ عربی کے اندر چھوٹی بستی کو بھی کہتے ہیں، ملک کو بھی کہتے ہیں، بڑے شہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو انہیں کہا کہ اس میں سے فراغت کے ساتھ، یعنی جتنی تمہاری مرضی ہو اس میں سے چیزیں تم نے اللہ کے انعامات استعمال کرنے ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، مراد جھکتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا، خطتن کا معنی ہوتا ہے معافی، یعنی اس کا معنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وقولو، اور کہتے جانا، خطتن، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ 2 دفعہ آپ معافی کہہ دیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کو آداب سکھائے کہ جس طرح دنیا دار متکبر لوگ کسی علاقے پر فتح حاصل کر لیتے ہیں تو اکڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، اور جانے کے بعد پھر وہاں قتل و غارت کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، تو کہا کہ تم نے اس طرح داخل نہیں ہونا، بلکہ عاجزی کے ساتھ تم نے اس میں داخل ہونا ہے۔ تمہارے جسم پر عاجزی کے اثرات ہوں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ باب سے مراد دروازہ نہیں ہے کہ کوئی دروازہ ہو، خاص سرحد، ملک کا دروازہ سرحد ہوتا ہے کہ اس ملک کی سرحد کے اندر جب تم داخل ہونا تو سجدن، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ تم نے داخل ہونا ہے، اور زبان پر بھی کوئی ایسی بات نہ ہو فخر و غرور کی، بلکہ خطتن کے الفاظ ہوں۔ خطتن کا میں نے معافی، اس کی بھی 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی کوتاہیوں کی تو اس سے معافی مانگتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر عام معافی کا اعلان کرنا کہ ہماری طرف سے معافی ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان آیات کی عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاجزی اور انکساری کی ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت طاری تھی کہ آپ کا جسم اتنا اونٹنی پر بیٹھے ہوئے جھکا تھا کہ اونٹنی کا اگلا جو کجاوا اس کی گردن کے ساتھ ہوتا ہے، لکڑی جس پر بیٹھتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ بار بار آپ کی پیشانی مبارک ٹکرا جاتی تھی، ایسا
عاجزی کے ساتھ جسم جھکا ہوا تھا. یہ کوئی تکلفاتی اور تصنع اور بناوٹ بھی نہیں تھا، جسم کے اندر ایک انکساری تھی، کوئی فخر و غرور نہیں تھا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، آپ کی چچا زاد بہن تھیں، ان کے گھر میں جا کر آپ نے نوافل ادا کیے، شکرانے کے نوافل ادا کیے. تو سجدن سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب تم داخل ہو جانا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا، شکرانے کے نوافل ادا کر لینا، اور داخل بھی ہونا جھکتے ہوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. بیت اللہ میں آئے، وہاں سے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو گرایا، توڑا، اور حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر گئے تو دیواروں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر بنی ہوئی تھی، ان کو بھی دھو ڈالا، نوافل ادا کی اور باہر نکلے تو مکہ کے سارے لوگ آپ کے سامنے تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اخن کریم ابن اخن کریم، آپ ایک معزز بھائی ہیں، ہمارے معزز بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ہمیں امید ہے کہ آپ بہتر سلوک کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، بالکل وہی الفاظ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. تو عام معافی کا اعلان بھی فتح جو علاقہ ہو جائے وہاں کرنا، اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنا. یہاں ایک بہت بڑی ہماری تربیت کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی ہم اچھا کام کریں تو اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے نا تو ایک دفعہ اللہ اکبر اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے. یہ اچھے کام کے بعد معافی کا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ کام کے جو تقاضے ہیں نا پورے، وہ انسان سے بہرحال کچھ نہ کچھ کمی تو رہ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے ایک نمونہ تھے نا، آپ نے تو امت کو ایک درس دینا تھا، تربیت کرنی تھی. تو آپ نے لوگوں کو یہ دکھایا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آ کر نماز پڑھ لے اور دل میں اس میں خیال آیا کہ کئی لوگوں نے نہیں پڑھی اور میں نے پڑھ لی. استغفر اللہ کرے گا تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوگا کہ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے تھی. لیکن نماز کا حق تو یہ ہے نا کہ آدمی جب کھڑا ہوا، تکبیر تحریمہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ سارے دنیا خیالات کو پیچھے پھینک دیا ہے. اب وہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی گفتگو ہو نا، لیکن ایسی نماز کس کی ہوتی ہے؟ نمازوں میں تو خیالات آتے ہیں، کبھی آدمی کدھر کبھی کدھر، بلکہ زیادہ خیالات تو نماز میں آتے ہیں. تو جب آدمی سلام پھیر لے تو استغفار پڑھ لے کہ اللہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا میں نے نہیں ادا کیا. اسی طرح جہاد انہوں نے کیا، علاقہ فتح کیا، لیکن کہا کہ معافی ہو، معافی کے الفاظ ہوں کہ اللہ اس جہاد کے جو تقاضے تھے وہ ہم نے پورے نہیں کر سکے. بلکہ آپ انسان حقیقت یہ ہے کہ سورہ نصر پڑھتا ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، یعنی اسلام غالب ہو جائے اور لوگ فوج در فوج دین میں آنا شروع ہو جائیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ دین میں آئیں. جب اللہ تعالیٰ دین کو فتح دے دیتا ہے نا اور عملاً اللہ کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر لاکھوں لوگ ایک ایک دن میں مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی اگر دین کو اللہ فتح دے دے اور واقعتاً کسی علاقے کے اندر دین غالب آ جائے تو یقیناً لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایک ایک دن میں مسلمان ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام پورا کر لیا. آپ کا جو مشن تھا نا کہ جزیرۃ العرب پر دین کو غالب کرنا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی خوشی منانی ہے؟ نہیں. فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کا سبحان اللہ وبحمدہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ. اب ذرا سوچئے کہ 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، اپنے آپ کو گھلا دیے اس کام کے اندر، حتیٰ کہ اللہ نے خود کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اس غم کی وجہ سے. لوگ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے؟ اللہ نے خود کہا کہ اتنا اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. رات دن ایک کیا، اپنی ساری تجارت ختم، سرمایہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو
ایک بڑی مقدار میں ملا تھا نا، وہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر لیے۔ 40 دن آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، یہ کہنا آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کیا کرتی تھیں؟ کہا کہ بلال کے پاس جو کھجوریں تھوڑی سی ہوتی تھیں اور پانی، اس پر گزارا کرتے تھے۔ ہم اگر 2 دن تو ذرا کھجوریں ایک بڑی مقدار میں کھا کر پانی پی کر ذرا اپنے آپ کو دیکھ تو لے، 40۔ لیکن یہ سارا کام کرنے کے بعد پورا جزیرۃ العرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، تو اللہ نے کہا استغفار کر، اس ہستی کو کہا کہ جس نے عظیم الشان کام کیا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی بڑا کام کر لے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی استغفار کرے، تاکہ اس کے اندر کبر نہ آئے کہ میں نے بڑا تیر مار دیا ہے، اور ہمیشہ اس کے اندر ایک انکساری اور عاجزی ہوگی۔ اسی لیے بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، کہ یہ خیال نہ ہو کہ ہم نے علاقہ فتح کر لیا، جہاد کر لیا، اور زبان پر خطتن کے الفاظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ معافی، ہمیں معافی دے، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اور عوام الناس کے اندر بھی لوگوں کو یہ کہنا کہ تمہارے لیے عام معافی ہے، کسی کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جس کے بدلے میں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے تم نے جہاد کیا، بڑا کام کیا، لیکن اس کے اندر بھی تو بہت ساری خطائیں ہوئی نا تم سے، بہت ساری لغزشیں ہوئیں، بہت سارے گناہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور جو اخلاص کے ساتھ نیک کام کرنے والے ہوں گے ان کو مزید فضل و کرم بھی دیں گے ہم۔ اب یہ تو احکامات تھے اللہ کے، سرکشوں کی اولاد تھی تو سرکشی کے اثرات تو ان میں بھی تھے، تو اس لیے دونوں جو حکم تھے ان کو الٹ دیا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ خطتن کے الفاظ زبان پر ہو، اللہ معافی ہم چاہتے ہیں، اس کی بجائے انہوں نے خنتتن کے الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ خنتتن گندم کو کہتے ہیں کہ ہم تو من سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے، اب گندم کی روٹی کھائیں گے۔ یہ گندم ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ابھی قریب وقت تک، قریب زمانے تک شمار ہوتی رہی، اب نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی کو صرف گندم کی روٹی دے دیں نا تو وہ اس کو نعمت نہیں سمجھتا، حالانکہ کسی دور کے اندر یہ گندم کی روٹی کھانے کے لیے لوگ سالوں مہینوں انتظار کرتے تھے، اور کبھی پکتی تو عید کا سما ہوتا، لیکن اب نہیں ہے۔ اچھا اب نعمتیں عام ہو چکی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی، اسی انہوں نے بھی جو خنتتن کہا نا کہ اب گندم کی روٹی ہم کھائیں گے تو خوشیاں منائی، بجائے خطتن کی جائے خنتتن کہنے لگے۔ اور اللہ نے کہا تھا جھکتے ہوئے جانا، اس کی بجائے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے، جس طرح بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے نا، اس طرح گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلیں وہ جھکتے ہوئے نہ داخل ہوتے ہیں نا، کرتے ہوئے داخل ہو جاتی ہے سیدھے، یہ سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے کیوں؟ یہ انسان جب مست ہوتا ہے نا، خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کبھی چھلانگے لگاتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایسی ان پر سرکشی اور خوشی تاری کہ بجائے جھکتے ہوئے گھسٹتے ہوئے داخل ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر عذاب بھیجا آسمان سے۔ طاعون کی بیماری تھی اور 24,000 افراد اس کے اندر یہ فوت ہو گئے، مر گئے اس طاعون کی بیماری میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آسمان سے عذاب تھا، حالانکہ طاعون تو زمین کی بیماری ہے نا، آسمان کا عذاب تو اوپر سے کوئی جس طرح کوئی پتھر برستے یا اولے برستے یہ تھا نا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چیز جو بغیر اسباب کے پھیل جائے، اچانک ایک بیماری پھوٹ پڑے، اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے یہ عذاب آیا، جس طرح یہ کورونا کی بیماری آسمان سے عذاب آیا یہ۔ اور یہ عذاب کیوں آتے ہیں آسمان پر سے؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، اصل سبب یہ ہوتا ہے، اور آنن فانن یہ پھیل جاتے ہیں اور انسانوں کی پاس طاقت ہی نہیں ہوتی کہ ان کو وہ روک سکے۔ تو اس طرح ہر وہ عذاب جو بغیر اسباب کے آ جائے اس کی نسبت آسمان کی طرف ہوتی ہے، یعنی امر الہی ہوا اور بغیر سبب کی یہ چیز پیدا بھی ہوئی اور پھیل بھی گئی، اور یہ عذاب انسانوں کے کرتوتوں کے سبب آتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانوں کے ساتھ نفرت نہیں کرتا، لیکن گناہ جب بہت زیادہ بڑھ جائیں
تو بہرحال اللہ کی کچھ احکامات بھی ہیں، اللہ کے کچھ قوانین بھی ہیں. ایک آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر زہر کھا لے تو اس کو موت بھی تو پھر اللہ دے دیتا ہے نا. تو انسانی کرتوتوں کے سبب یہ مختلف عذاب آتے ہیں. وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوہ. کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے دی تمہیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا یا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولیکن کانوا انفسہم، اور لیکن رہے اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے، اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں. فَكُلُوا، اور کھاؤ منہا اس سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو. رغداً فراغت کے ساتھ، یعنی جتنی مرضی ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازے سے یعنی سرحد سے. سجداً جھکتے ہوئے یا عاجزی کے ساتھ. وَقُولُوا، اور کہتے جانا. خطۃ معافی یا معنی یہ کر لیں اور کہتے جانا ہم معافی چاہتے ہیں. نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے. خطایاکم، تمہاری خطائیں. وسنزید، اور یقیناً ہم زیادہ دیں گے المحسنین، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر لی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. قولاً بات، یعنی خطۃ کو خندۃ کہ غیر سوائے خلاف الذی اس کے قیل جو ان سے کہی گئی تھی. یعنی بات ان سے یہ کہی گئی تھی نا کہ خطۃ کہنا ہے، اس کے خلاف انہوں نے تبدیل کر لی بات. کیا تبدیل کی قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ خنطۃ، اگرچہ اور بھی الفاظ ہیں لیکن زیادہ کی رائے یہ ہے کہ یہ خنطۃ میں تبدیل کر لی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. رجزاً، عذاب من السماء، آسمان تھے. بما كانوا يفسقون، بسبب اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وفي أهلنا ومالنا. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.